فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان کی ایک جان کو قتل کیا ہے، فاخاف، بس مجھے خوف ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، واخی ہارون، اور میرے بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، فارسلہ معی، تو آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، رد ان یصدقنی، وہ پیچھے یا میرے ساتھ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، آزودہ کا، آپ کے بازو کو، پہلو کو، بھی اخی کا، آپ کے بھائی کے ساتھ، ونجعل، اور ہم بنا دیں گے، لکما، تم دونوں کے لیے، سلطان، ایسا غلبہ، فلا یصلون الیکما، تو ہرگز وہ تمہارے تک نہیں پہنچ پائیں گے، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ذریعے، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا، الغالبون، وہ غالب آنے والے ہیں۔ فلما جاءہم موسیٰ، پس جب ان کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، بینات، واضح، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مفترا، مگر یہ گھڑا ہوا جادو، وما سمعنا بھذا، اور نہیں ہم نے سنی ایسی باتیں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد سے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرا پروردگار، اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اس کو کہ جو ہدایت لے کے آیا ہے، من عنده، اس کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ لگائی کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اس کے سامنے جا کے کلمہ حق ذکر کرو، اور اس کی پرستش کر رہے ہیں لوگ، اس سے ہٹا کے ان کو ایک اللہ کی طرف راغب کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ایک فطرتی چیزیں ہیں ان کا اظہار کیا۔ پیغمبروں کے بارے میں جب جو واقعات قرآن پاک میں ذکر آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان میں فطرت کا ضرور ذکر کیا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام کو لے لیں، یعقوب علیہ السلام، فطرت سے مراد جو فطرتی مجبوریاں ہوتی ہیں نا انسان کی، ان چیزوں کا ذکر، یہ چیز بتانے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہیں۔ وہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ کون سے، رجلا، وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ جنوں میں سے تھا نہ فرشتوں میں سے تھا، سارے کے سارے وہ کیا تھے، رسول۔ اور یہاں بھی فطرتی بات ہے کہ اللہ کہ میں نے ایک جان، یعنی ان کی بنی اسرائیل کے کیا نام ہے، قبطی جو قبیلہ فرعون کا تھا، ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے میرے بارے میں یہ مشورہ بھی کیا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور فرعون جو جادوگر اور کاہن جو اس کے ارد گرد تھے اور ان کی باتوں کے اوپر چلنے والا تھا، اس کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ کی حکومت ختم ہوگی اور ایک آدمی بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا اور وہ تمہارا یہ تختہ اڑ ڈالے گا اور تمہاری ساری یہ شہنشاہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے اور ان چیزوں سے بھی اس نے کچھ اندازہ لگایا، اور بالآخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اسی خوف سے موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ، یعنی مدین کی طرف۔ تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم اور اس کا فیصلہ اور اس کی تدبیر تو غالب آنے والی ہے، فرمایا جاؤ اسی فرعون کے پاس اور اس کو جا کے پیغام حق سناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی فطرت کا ذکر کیا کہ اللہ میں نے قتل کیا، فاخاف ان یقتلون، ہو سکتا ہے بلکہ مجھے خوف ہے کہ وہ کیا کریں گے، اب نہیں چھوڑیں گے، مجھے قتل کریں گے۔ واقعی ہارون هو افصح منی لسانا، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر ہم پیچھے سورۃ طٰہٰ کے اندر ذرا تفصیلی اس واقعے کا پڑھ رہے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر کچھ نہ کچھ لکنت تھی جس کا انہوں نے یہاں اظہار بھی کیا، اور فرعون نے یہ طعنہ بھی دیا تھا کہ تم اس کی بات مانو گے۔ جب جادوگروں کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے تو کہا کہ اس کی بات مانتے ہو، ولا یکاد یبین، جو اپنی بات بھی صحیح طرح سے ظاہر نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں پاتا، اس کی زبان میں لکنت ہے، تو تم اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میرا بھائی ہارون جو ہے نا، اس کو بھی تو نبوت عطا کر دے اور میرے ساتھ میرا
میرا ساتھی بنا دے تاکہ وہ میری اس نبوت کی کیا کرے، تصدیق کرنے والا ہو۔ سب سے بہترین دعا جو ایک بھائی کے لیے تھی جس کی نسبت ان کو نبوت عطا کر دی، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو انہوں نے کی اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کے لیے۔ ایک دوسروں کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ یہ تو مفت میں ہے نا، جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ہم اپنا حسد بغض سامنے لے آتے ہیں اور اپنی ایسی باتیں کڑوی کرتے ہیں کہ جہاں کوئی تعلق جڑنے کی نسبت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جو اس میں کمی کوتاہی ہے، آپ جان رہے ہیں کہ اس میں یہ کمی کوتاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی یہ کمی ہے اس کو دور کر دے، اس میں یہ خامی ہے اس کی یہ دور کر دے، اور اس وجہ سے یہ منافرت پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کو ختم کر دے۔ تو یوں یہ طریقہ جو ہے نا یہ قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کو آزمانے کی بڑی ضرورت ہے تمام معاملات کے اندر۔ تو فرمایا فارسلہم معی یرد ان یصدقونی، وہ میری تصدیق کرنے والا ہو، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ یہ جو میں باتیں ان کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اب ان کی جو انہوں نے دی ہوئی ہے پورا تبلیغ اور دین جو سامنے پیش کیا ہے فرعون نے کہ اپنی عبادت کروا رہا ہے اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ، تو میری اس بات کو یقیناً جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کو مضبوط کر دیا ہے، اور باقی رہی بات کہ آپ کی بات کو جھٹلا دیں گے، تصدیق کے لیے ہم نے ہارون کو بھیج دیا، اور اس کے بعد ہم آپ کو ایسی دلیل اور ایسا غلبہ عطا کریں گے اپنی آیات کے ساتھ کہ فلا یصلون الیکما، کہ خدشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تم پہ غالب آئیں گے، تو وہ کسی صورت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، وہ تمہیں کوئی اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ جو دعوت ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ایسے سمجھیں کہ تسلی کے لیے گارنٹی دی جا رہی ہے کہ فلا یصلون الیکما، اور فرمایا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ یہ دیکھیں قرآن پاک بھی ایک حقیقت کا نام ہے جس سے آج ہم آنکھیں چرا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا وہ ہمیشہ وہی ہی حق ہے اور وہی غالب آنے والی ہے۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کو غلبے کی پیشین گوئی دی جا رہی ہے، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جناب ہارون کو نبوت دے رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہیں اور جو تمہاری بات مانیں گے اس کو غلبہ دیں گے۔ کس کے خلاف؟ اس وقت کی جو سب سے بڑی قوت تھی اور سب سے بڑا ظالم اور جابر تھا۔ یہ حق کی پہچان ہے، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں نا اس طرح سے غالب آنے والے ہیں، لہذا اس کو جب ہم صدق کو دل سے مان لیں گے نا، سچے دل سے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و اعانت بھی ہوگی۔ جب تک شش و پنج کا شکار رہیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے، صحیح مسلم کی روایت وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ فلما جاءہم موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، بھی آیاتنا، نشانیاں دکھائیں، معجزات بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ان کو جا کے بتائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو جادو ہے، سراسر کے ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور پھر ہاتھ کو بغل سے یا گریبان کے قریب کرتے ہوئے نکالنا اور اس کا چمکنے لگ جانا، تو یہ ایک جادوگری کی صورت ہو سکتی ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور جو تم باتیں کر رہے ہو کہ اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی عبادت نہیں کرنی، ان بتوں کی پوجا پاٹ نہیں ہے، ان ساری کائنات کا مالک اور خالق رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ انا ربکم الاعلی کا جو فرعونی دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، اور اللہ ہی رب العالمین ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات میں نے اپنے آباء و اجداد سے کہیں سے نہیں سنی۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، پیغمبروں نے جب بھی دعوت دی ہے تو ان کے خلاف جو سب سے پہلا اعتراض آنے والا تھا نا وہ یہی تھا کہ ساڑھے پیو دادا سے تو یہ دین، یہ تبلیغ، یہ باتیں ہم نے ان سے تو نہیں سنی۔ تو یاد رکھیں پیو دادا تو دین نہیں ہے نا، نبوت اور رسالت ان کو تو نہیں دی گئی۔ اب نبوت اور رسالت کتنا بڑا عظیم منصب ہے جس کو پیو دادا کی آڑ کے اندر ہم اس کی بات کو، اس کی حدیث کو یا اس کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، جس کا ذکر پیچھے ہم 19ویں پارے میں پڑھ بھی آئے ہیں کہ قیامت کے دن رسول کے ساتھ یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور یہی باتیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، آباء و اجداد سے ہم نے یہ بات نہیں سنی، پیغمبر سے سن لیا، ماننی کون سی چاہیے؟ پیغمبر کی بات آنے کے باوجود جو آباء و اجداد یا قوم قبیلے یا رسوم و رواج کے پیچھے جائے گا یہ وہی جاہلیت کا دور ہے، اور ایسے سمجھ لیں دوسرے معنوں میں یہ فرعونی نظریہ ہے۔ اور جو رحمانی نظریہ ہے جو انبیاء کی طرف سے دیا گیا وہ کیا ہے کہ جو انبیاء آ جائیں اس دلیل کو مان لینا اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق عمل اور اپنے طریقے کو ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا، آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمارے آباء و اجداد کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس کا 2-3 جگہ پہ قرآن پاک میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب مروی ہے کہ فرعون نے یہ سوال کیا ان کا کیا بنے گا، فرمایا ربی اعلم، میرا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، وہ اچھے تھے تو
اس طرح بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے تھے تو تمہاری اچھائی ان کے اوپر یا تمہاری برائی ان کے اوپر کوئی عمل دخل اس کا نہیں ہے۔ تو فرمایا من جاء بالہدی من عند، ہدایت کس کے پاس ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے، اس نے جس کو عطا کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس چیز کو مانو، نہ کہ اس کی طرف جاؤ جو پیچھے گمراہ یا جن کے پاس علم نہیں تھا ان کی زندگی کو فالو کرو۔ تو فرمایا ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، باقی رہی کہ بات کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا ان کے بارے میں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کے لیے اس نے اچھا گھر تیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے اللہ کا کہ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظلم کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظلم کیا ہے؟ حق بات سے ٹھیک ہے تجاوز کر جانا، اس کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی صورت میں چاہے سابقہ میں سے ہو یا نبوت آنے کے بعد علم ہونے کے باوجود اس کے کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے الا کہ وہ تائب ہو جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق کا فہم اور اس کے اوپر استقامت ہمیشہ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔